بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، السلام علیکم۔ آج کا موضوع ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ادا کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں 2 گونین درہموں کی بھر کر پیش کی گئیں، جن میں 1 لاکھ سے زیادہ درہم تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طباخ منگوایا اور ان کو بھر بھر کر تقسیم فرمانا شروع کر دیا اور شام تک سب ختم کر دیے، 1 درہم بھی باقی نہ چھوڑا۔ خود روزے دار تھیں۔ افطار کے وقت باندی سے کہا کہ افطار کے لیے کچھ لے آؤ۔ وہ 1 روٹی اور زیتون کا تیل لے آئی اور عرض کرنے لگی کہ کیا اچھا ہوتا کہ 1 درہم کا گوشت ہی منگوا لیتی، آج ہم روزہ گوشت سے افطار کر لیتے۔ فرمانے لگیں اب تانا دینی سے کیا ہوتا ہے، اس وقت یاد دلاتی تو میں منگوا لیتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اس نوع کے نذرانہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر وغیرہ حضرات کی طرف سے پیش کیے جاتے تھے، کیونکہ وہ زمانہ فتوحات کی کثرت کا تھا۔ مکانوں میں غلے کی طرح سے اشرفیوں کے انبار پڑے رہتے تھے اور اس کے باوجود اپنی زندگی نہایت سادہ اور نہایت معمولی گزاری جاتی تھی، حتیٰ کہ افطار کے واسطے بھی کنیز کے یاد دلانے کی ضرورت تھی۔ 25,000 روپے کی قریب تقسیم کر دیے اور یہ خیال بھی نہیں آیا کہ میرا روزہ ہے اور گوشت بھی منگوانا ہے۔ آج کل اس قسم کے واقعات اتنے دور ہو گئے ہیں کہ خود واقعے کا سچا ہونے میں تردد ہونے لگا، لیکن اس زمانے میں عام زندگی جن لوگوں کی نظر میں ہے، ان کے نزدیک یہ اس قسم کے سینکڑوں واقعات کچھ بھی تعجب کی چیز نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے واقعات اس کے قریب ہیں۔ ایک مرتبہ روزے دار تھیں اور گھر میں 1 روٹی کے سوا کچھ نہ تھا۔ ایک فقیر نے آ کر سوال کیا، خادمہ سے فرمایا کہ وہ روٹی اس کو دے دو۔ اس نے فرمایا کہ افطار کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا کیا مذائقہ ہے، وہ روٹی اس کو دے دو۔ خادمہ نے دے دی۔ ایک بار ایک سانپ مار دیا۔ خواب میں دیکھا کہ کوئی کہتا ہے کہ تم نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ فرمایا اگر وہ مسلمان ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر نہیں آتا۔ اس نے کہا مگر پردے کی حالت میں آیا تھا۔ اس پر گھبرا کر آنکھ کھل گئی اور 12,000 درہم جو ایک آدمی کا خون بہا ہوتے ہیں صدقہ کیے۔ عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بار دیکھا کہ 70,000 درہم صدقہ کیے اور اپنے کرتے میں پیوند لگا ہوا تھا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے اور وہ ان سے بہت محبت فرماتی تھیں، انہوں نے ہی گویا بھانجے کو پالا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیاضی سے پریشان ہو کر خود تکلیف اٹھاتی ہیں اور جو آئے وہ فوراً غریبوں میں خرچ کر دیتی تھیں۔ ایک بار کہہ دیا کہ خالہ کا ہاتھ کسی طرح رکنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ فکرہ پہنچ گیا، اس پر ناراض ہو گئیں کہ میرا ہاتھ روکنا چاہتا ہے اور ان سے نہ بولنے کی نظر کے طور پہ قسم کھا لی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خالہ کی ناراضگی کا بہت صدمہ ہوا۔ بہت سے لوگوں سے سفارش کروائی مگر انہوں نے اپنی قسم کا عذر فرما دیا۔ آخر جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی پریشان ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال کے 2 حضرات کو سفارشی بنا کر ساتھ لے گئے۔ وہ دونوں حضرات اجازت لے کر اندر گئے، یہ بھی چھپ کر ساتھ ہوئے۔ جب وہ دونوں پردے کے پیچھے بیٹھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کے اندر بیٹھ کر بات چیت فرمانے لگیں تو یہ جلدی سے پردے میں سے چلے گئے اور جا کر خالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لپٹ گئے اور بہت روئے اور خوشامد کی۔ وہ دونوں حضرات بھی سفارش کرتے رہے اور مسلمانوں سے بولنا چھوڑنے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یاد دلاتے رہے اور احادیث میں جو ممانعت اسی کی آئی ہے وہ سناتے رہے، جس کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان احادیث میں جو ممانعت اور مسلمانوں سے بات چھوڑنے پر جو عتاب وارد ہوا تھا اس کی تاب نہ لا سکیں اور رونے لگیں۔ آخر معاف فرما دیا اور بولنے لگیں، لیکن اپنی اس قسم کا کفارے میں بار بار غلام آزاد کرتی تھیں، حتیٰ کہ 40 غلام آزاد کیے، اور جب بھی اس قسم کو توڑنے کا خیال آ جاتا تو اتنا روتی کہ دوپٹہ تک آنسوں سے بھیگ جاتا تھا۔ دوستو، اس واقعے کا فائدہ یہ ہے کہ ہم لوگ صبح سے شام تک اتنی قسمیں ایک سانس میں ہی کھا لیتے ہیں اور پھر اس کی کتنی پرواہ کرتے ہیں؟ اس کا جواب ہمیں خود سوچنا چاہیے۔ لیکن جب لوگوں کے ہاں اللہ کے نام کی اہمیت ہے اور اللہ سے عہد لینے کے بعد پورا کرنا ضروری ہے،
ان سے پوچھو کہ عہد پورا نہ ہونے سے دل پر کیا گزرتی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ واقعہ یاد آتا تھا تو بہت روتی تھیں۔ اللہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔